تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو، تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو، اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، نہ بیزار ہو نہ رشک کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزے کی طرح مرجھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہے اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ۔ اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنے برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے، بیزار نہ ہو۔ قہر سے باز آ، غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، خداوند میں مسرور رہ، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ۔ سلام آپ سب کو جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خداوند کے پیار کی باتیں۔ آپ سب کو سلام۔ آپ سب خداوند میں بہت قیمتی ہیں۔ خداوند کا پیار آپ کے لیے ہے۔ خداوند کی بے شمار برکتیں، طرح طرح کی برکتیں جن کا اس زندگی کے ساتھ تعلق ہے، روحانی زندگی سے تعلق ہے، آخری زندگی جب ہم آخر میں یہاں سے جانے کے بعد زندگی گزاریں گے خدا کے ساتھ، اس سے تعلق رکھنے والی ساری برکتیں، خدا کا شکر ہے وہ سب آپ کے لیے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو برکت دے۔ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے؟ ارے تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی برکتیں، چیزیں کیوں نہ دے گا؟ ضرور دے گا، آج دے گا، دے رہا ہے وہ۔ آپ تیار ہیں؟ آمین۔ خدا کا کلام پڑھنے سے اور سننے سے، اور جب ہم اس پر دھیان کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیسی تسلی، اطمینان، تسکین، طاقت
اندر سے حاصل ہوتی ہے. میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا زبور 37، اس کی چند آیات پڑھی تھی. بڑا پیارا زبور ہے. کیسی کیسی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خدا کے بندوں کو، کیسی باتیں ہوتی جو سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہم سوال پوچھتے ہیں، انسان کے پاس ان کا جواب نہیں ہے. لیکن مبارک وہ ہیں جو خداوند پر توکل کرتے ہیں. ساری مشکلات، ساری پریشانیوں کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دیں. لکھا یہاں خداوند پر توکل کر اور نیکی کر. خدا پہ بھروسہ کرے گا تو نیکی ہوگی تیری زندگی سے، اور اگر خدا پہ بھروسہ جاتا رہا تو بدی ہوگی تیری زندگی سے. تو بھی وہی کرے گا جو دوسرے کرتے ہیں. پھر کیا لکھا؟ خداوند میں مسرور رہ، خوش رہ. تیرے اندر ایک قسم کا سرور ہونا چاہیے. اگر وہ خدا سے نہیں ملے گا تو اور وسیلے ڈھونڈے گی، اور وسیلے ڈھونڈے گا. کسی طرح سرور آئے، کوئی چین آئے، بھول سکوں میں اپنی زندگی کی مشکلات، غم غلط کیا جا سکے. کیا بے وقوفی کی باتیں. خداوند میں مسرور رہے. کیوں مسرور رہے؟ وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. تیرے دل کی مرادیں وہ پوری کرے گا، اور کہیں نہیں ہو سکتی. کہیں کچھ پورا نہیں ہوتا، سب کچھ ادھورا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو تھا وہ بھی نہیں رہتا. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا. پھر کیا لکھا ہے؟ خداوند میں مطمئن رہ، اطمینان سے رہ، بالکل شانت ہو جا، چین سے بیٹھ. بھائی چین کس بات کا؟ مجھے پتا خدا کر دے گا. یہ کس قسم کا رشتہ ہے خدا کے ساتھ؟ خدا چاہتا ہے کہ جو اس کو جانتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، ان کو وہ اطمینان دیتا ہے، انہیں ایمان دیتا ہے، انہیں اپنا فرمان دیتا ہے. ارے نہ جانے کیا کیا دے دیتا ہے. وہ تو دیتا ہے. اگر کوئی چیز لیتا ہے آپ سے تو وہ آپ کی بدکاریاں، آپ کے گناہ، آپ کا عذاب، آپ کی سزا وہ لیتا ہے. باقی سب کچھ آپ کو دیتا ہے. یہی تو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں جو خدا نے کیا انسان کے لیے. اسی لیے تو اس کا نام رکھا گیا یسوع، جس کا مطلب ہے نجات. وہ نجات ہے، آپ کو نجات کا راستہ نہیں بتائے گا. وہ کہے گا مجھے اپنی زندگی میں آنے دے تو نجات آ جائے گی. ہمارے پاس خدا کے کلام میں ایک کہانی ہے. ایک آدمی زکئی نام کا، بڑا بیچارہ پریشان ہوگا. سب کچھ ہوتے ہوئے دولت اس کے پاس تھی، لیکن محبت اسے نصیب نہ ہوئی تھی، نہ انسان کی نہ خدا کی. خدا یسوع مسیح نے اسے کہا تھا مجھے اپنے گھر لے چل، آج مجھے تیرے ہاں ضرور ہے. وہ لے آیا اس کو خوشی خوشی، اور جو کچھ اس کے گھر میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے خدا کہتا آج اس گھر میں نجات آئی ہے. نجات کیسے آئی ہے؟ وہ نجات خود آ گیا نا ان کے گھر میں. خدا یسوع اس کے گھر میں آیا تو وہ کہہ رہا نجات آئی ہے. کیسے آئی نجات؟ اتنی زبردست تبدیلی. وہ جو لوٹا کرتا تھا وہ لٹا رہا ہے. جس کے گھر کوئی آنا برا سمجھتا تھا کہ زکئی کے گھر جا رہے ہو تم، توبہ توبہ ہم تو نہیں جاتے. اس کے گھر کے چاروں طرف بھیڑ لگی ہوئی ہے. کیوں؟ نجات آئی ہے اس کے گھر میں. ایسے ہی خداوند ہر روز کام کر رہا ہے اور بڑی بڑی برکتیں خداوند دے رہا ہے لوگوں کو. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو وہ مالدار کرتا ہے خود. کچھ اس قسم کے مال دولت ہے، ایک ایسی دولت ہے جو انسان کمانا مانگتا ہے، اور جسے ہم کمائی کہتے ہیں وہی اس کے لیے بربادی ہوتی ہے. وہ کمائی نہیں ہوتی. خدا جسے دے دے وہ اس کو وہ خود دولت مند کہتا ہے. جسے خدا دولت مند بنا دے اسے خدا مبارک کہتا ہے. خود مالا مال کرے گا اور پھر خود کہے گا یہ میری نظر میں مبارک ہے، اسے میں نے برکت دی ہے. تو وہ جو خدا کی برکتیں ہیں
جو خدا دینا چاہتا ہے ان کو حاصل کیسے کیا جائے؟ کیا کوئی شریعت ہے اس کے بارے میں کہ ہم ایسا کریں گے تو خدا ہم پر مہربان ہو جائے گا؟ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوا ہے جو یہ کہے کہ جی میں نے ساری شریعت کو پورا کر دیا ہے۔ خدا کے بندوں کا تو یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کی ساری شریعت کو پورا کر لیا ہے اور روز حساب جب آئے گا تو خدا مجھے کہے گا تو باقی لوگوں سے کھڑا ہو کے ادھر ہو جا، علیحدہ ہو جا، حساب تیرا نہیں ہوگا، تو نے شریعت کو پورا کر دیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب محتاج ہیں خدا کے رحم اور ترس کے، سب محتاج ہیں۔ اور دیکھو خدا ایسی ایسی دولتیں اور ایسی ایسی برکتیں اور خوشیاں لیے ہوئے کھڑا ہے دروازے پر کہ دیکھ بیٹی یہ تیرے لیے ہے، بیٹے یہ تیرے لیے ہے۔ پورا یقین، خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ عزت میں تجھے دوں گا، مرتبہ میں تجھے بخشوں گا۔ مجھے اقبال مندی سے خوشی ہوتی ہے اپنے بندوں کی۔ دیکھ تو میں تیرے لیے کیا کیا کرنا چاہتا ہوں میری بیٹی، میرے بیٹے، تو یقین تو کر، میرے پاس تیرے لیے بہت دولت ہے، میرے ہاتھ میں تیرے لیے وہ سب کچھ ہے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ جس کے لیے تیری روح پیاسی ہے وہ سب میرے پاس ہے، میں دینے کو تیار ہوں، لے لے۔ سوال یہ اٹھتا کیسے لیں؟ وہ کون مبارک لوگ ہیں جو خدا کی نظر میں مالدار ہیں، مالا مال ہیں اور مبارک ہیں؟ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں بہت مالا مال ہیں، لیکن کہتے نہیں ہیں لوگ، لیکن ان پر ملامت ہوتی ہے۔ خدا معاف کرے، خدا رحم کرے، سب کو توبہ کی توفیق دے۔ اس سے زیادہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جس کو خدا نے خود مالدار بنا دیا ہے، اور خدا کہتا ہے یہ میری بیٹی مبارک ہے، یہ میرا بیٹا مبارک ہے، کیونکہ میں نے ان کو مالدار کیا ہے۔ تو کیسے حاصل کریں وہ برکت، وہ اطمینان، وہ چین، وہ سکون، وہ یقین، وہ تسکین، وہ چین، وہ کیسے حاصل کریں؟ کن کو ملتا ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حاصل کرنے والے کو کرنی پڑتی ہیں۔ وہ نیکی کے ایسے کام نہیں ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، شریعت کو پورا کر رہا ہوں تو خدا دے گا۔ وہ خدا کی مہربانیوں کی قیمت نہیں ہے جو ہم اسے ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ تو اپنا منہ خوب کھول، منہ تو میں کھولوں، کہتا میں برکت دے دوں گا، میں بھر دوں گا۔ تو دروازہ کھول، میں اندر آؤں گا اور تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ تو ایمان لا اور دیکھ میں تیرے لیے کیا کیا لایا ہوں۔ تو یہ اس قسم کا ہے، کچھ تم چلو کچھ ہم چلیں، تو پھر دل سے دل کی بات ہو۔ پیش قدمی وہ کرتا ہے، پہلے وہ محبت کرتا ہے، اس نے ہم سے محبت کی ہے کیونکہ وہ خدا محبت ہے۔ یہ بات ہم کو خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ اب سنو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، خداوند کے بندو، آپ سوچتے ہوئے تو پھر کریں کیسے، کیسے حاصل کریں اس کو؟ تو یہ خدا کے کلام میں بتایا گیا۔ میں آیتیں، وہ آیات پڑھوں گا آپ کے سامنے، 4 جگہ سے پڑھوں گا جن سے 4 باتیں ظاہر ہوں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا انہیں مالدار کر دیتا ہے جو خدا کے حضور اپنی گنہگاری کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ یہ رکاوٹ ہے، گناہ رکاوٹ ہے۔ خدا کہتا ہے میرے ہاتھ چھوٹے نہیں ہو گئے کہ بچا نہ سکیں، میرے کان بھاری نہیں ہو گئے کہ سن نہ سکیں، یہ تو تمہارے گناہوں نے دیوار قائم کر دی ہے۔ میں تو دیکھ سکتا ہوں دیوار کے اس طرف، تم اس اپنی طرف سے نہیں دیکھ سکتے، مجھے رکاوٹ ہے۔
تو ضروری یہ ہے کہ تمہارے گناہ تم سے دور کیے جائیں، اور وہ میں ہی کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں دیکھو کیا لکھا، وہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں خدا کے حضور۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ پڑھوں گا، دیکھیے یہ زبور 32 ہے، اس کی میں کچھ آیتیں پڑھوں گا۔ دیکھو یہاں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوندی سامنے۔ دیکھو یہ 3 باتیں اس آدمی کے اندر، اور خدا اسے مبارک کہہ رہا۔ مبارک ہے، کون سا؟ وہ کسے مبارک بنا دیا؟ خطا کار ہے وہ، مگر بخش دی خطا خدا نے اس کی۔ بدکار ہے، مگر بدکاری کو حساب صاف کر دیا ہے۔ گناہ ہے اس کی زندگی، مگر ڈھانک دیا، خدا نے کر دیا یہ۔ اب خدا اس گناہ گار کو یہ کہہ رہا اب تجھے مکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام کرنا ہے تجھے جو تو ہی کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب تک میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرانے سے میری ہڈیاں گل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا، میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خدا کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ خدا کہہ رہا ہے یہ جو تیرے اندر گناہ اور بدکاریاں، میں نے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اور کیا کہا خدا نے، ذرا دیکھو، اعمال کی کتاب میں سے ایک حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے توبہ کرو، یہ اعمال 3 باب 19 سے آیت، یہ ساری آیتیں آ جائیں گی، اور بھی ہوں گی، آپ خود ان کو پڑھ لینا اور دیکھ لینا کہ کس قسم کا یقین خدا کی طرف سے دلایا جا رہا ہے گناہوں کی معافی کا۔ اس میں لکھا توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ توبہ کرو تو تازگی آ جائے گی زندگی میں۔ اور ایک جگہ خدا نے کہتا، میکا کی نبی کی کتاب میں بھی بڑی پیاری بات کہی، خدا رحم کرنا پسند کرتا ہے۔ اور یسایہ میں لکھا ہوا کہ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر، تیرے کسی کام کی خاطر نہیں، کام سے کوئی نہیں بچ سکے گا، کام تو ہمارے برباد کرنے والے، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ میں تو اپنی زندگی سے نہیں، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ خدا کہتا توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خدا ان کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ اتنی پیاری چیز ہے یہ۔ خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد جب کوئی اپنے گناہوں کو اس کے حضور مان لیتا، ایسا لگتا سارا بوجھ معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ لوگوں کی گواہی سنیے آپ، یہ سب سے پہلی بات ہے جو ہوتی ہے۔ اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، چین، بوجھ ہلکا ہو جائے گا، جاتا رہے گا۔ اور آپ کہو گے ایسا تو کبھی پہلے محسوس نہیں ہوا تھا، یہ کیا کر دیا تم نے خدا؟ میں نے تیرے گناہ اٹھا لیا، میری بیٹی ہے، میرے بیٹے آرام سے رہے، میں نہیں یاد کروں گا انہیں۔ تو اپنے گناہوں کا اقرار کر میرے بیٹے میری بیٹی، تو دیکھ میں کیا کروں گا تیرے ساتھ، مالدار بناؤں گا اور تو میری نظر میں مبارک ہوگا۔ توبہ کر اپنے گناہوں سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو خدا کے پیار کا اعتبار کرتے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا کہ خدا ہمیں معاف کر سکتا ہے، ہم کو یقین نہیں آتا کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، ایک نیا قسم کا رشتہ خدا کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں، اور کوئی نہیں یہ بات کہہ رہا ہے، کہیں اور نہیں سننے کو ملے گی، یہ اس نجات کی آواز ہے جس کو یسوع کہا گیا ہے، وہ نجات ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا جب تم دعا کرو تو اس خدا کے سامنے نہ بولو جس کو نہ تم جان سکو
نہ وہ تمہارے قریب آ سکے. وہ شرطیں بہت زبردست ہیں اس تک پہنچنے کے لیے، کوئی پہنچ نہیں سکتا. اس کی بات نہیں کہہ رہا، کہنے لگا اب تمہارا باپ کے ساتھ ایک میں نے رشتہ پیدا کر دیا، جب تم دعا کرو تو کہا کرو آئے ہمارے باپ. جب خدا یسوع مسیح نے یہ بات اپنے شاگردوں سے کہی تھی جو اس پر ایمان لائے تھے، لوگ کہتے تھے کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، خدا کو باپ کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا باپ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ تمہارے ساتھ رشتہ پیدا کرا دیا اس نے، تمہاری نئی پیدائش ہو گئی ہے روح کی، وہ تمہارا روحانی باپ ہے. توبہ کرو اور اس کی مہربانی پر جو ہونے والی ہے یقین کرو، اس کا اعتبار کرو، اس کے کلام پر اعتبار کرو جو اس نے کہا. دیکھو یسعیاہ نبی کی کتاب پہلا باب اور 18ویں آیت ہے. کتنا بڑا کام خدا کرنے کو تیار ہے جو کوئی انسان کسی کے لیے نہیں کر سکتا، اپنے لیے نہیں کر سکتا، کسی اور کے لیے کوئی نہیں کر سکتا، انسان نہیں کر سکتا. یہ لکھا وہ 18ویں آیت میں لکھا اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہوں. خدا کہتا اب خداون فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں. کرو میرے ساتھ حجت، کرو میرے ساتھ بحث، میں معاف کر رہا ہوں، کرو میرے ساتھ بحث. یہ کام میں کرنا مانگتا ہوں، آ جاؤ کر لو میرے ساتھ بحث. کون اسے غلط ثابت کرے گا؟ کون مجھے بتائے گا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ آؤ باہم حجت کریں. اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجالے ہوں گے. ارے ظاہر رنگ بدل جائے گا، تمہاری زندگی کا رنگ بدل جائے گا، تمہارا سوچنے کا ڈھنگ بدل جائے گا، تمہاری ناپاکی دور ہو جائے گی، پاکیزگی پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر. میں ایسا معاف کرتا ہوں، میں معافی دیتا ہوں تو مخلصی ہو جاتی ہے. میں معاف کروں گا تو تمہارا چھٹکارا ہو جائے گا. آؤ تو مبارک ہیں وہ جو اس کا اعتبار کرتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے کلام کا اعتبار کرتے ہیں. تب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں بچ گیا، میں چھوٹ گیا، اب میں وہ نہیں رہی، اب میں اسے باپ کہہ سکتی ہوں. دیکھا کتنی پیاری چیز ہے، خداوند دینا مانگتا سب کو. اور ایک اور چیز ہے، یہی نہیں کہ جو اقرار کرتے ہیں اعتبار کرتے ہیں، لیکن جو اس کی پیروی اختیار کرتے ہیں. پیروی کہتے ہیں پیچھے چلنا. جو اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ اختیار کرتے ہیں کہ آج سے میں خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلوں گی، میں اس کے پیچھے چلوں گا. یہی تو ہے وہ بات جو داؤد نے کہی ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. خداوند میرا چوپان 6 آیتیں ہیں، لیکن کمال کا زبور ہے یہ، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی. ارے کیا کیا نہیں ہوگا؟ مجھے کمی نہیں ہوگی، مجھے ڈر نہیں ہوگا، مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. ہم بیٹھ نہیں سکتے، بھاگے پھر رہے ہیں. مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا. جانے کتنے چشموں کے پاس چلے گئے لیکن راحت نصیب نہیں ہوتی. وہ میری جان کو اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا. صداقت کی راہیں تو ہمیں معلوم ہے، ان پہ چلیں کیسے؟ سب کو معلوم ہے سچائی کا راستہ کون سا ہے، کون نہیں جانتا؟ تو چلے کیسے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی زندگی پر اختیار دی، یہ فیصلہ کر تو میرے پیچھے چلے گا. تو جب پیچھے پیچھے چلے گا تو یہ پتہ لگے گا کہ میں تو صداقت کی راہوں پہ چل رہا ہوں. جن راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ تو سچائی کے راستے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے جھوٹ بولنا کیسے چھوڑ دیا؟ دشمنوں کو معاف کیسے کر دیا؟ وہ گندی چیزیں کیسے میری زندگی سے دور ہو گئیں؟ ارے میں تو کسی اور راستے پہ چل رہی تھی، ارے میں تو جنے کہاں جا رہا تھا، یہ میں کون سے راستے پر چل رہا ہوں؟ یہ تو سچائی کا راستہ ہے، یہ کیسے؟ وہ میرے آگے آگے چل رہا نا، میرے آگے آگے. مبارک ہیں وہ جو اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو دیکھو خدا کی نظر میں وہ دولت مند اور مبارک ہیں جو خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. وہ خدا کے نزدیک پیارا ہے جو اس کے پیار کا اعتبار کرتا، یقین مان لیتا. خدا کہہ رہا میں نے تجھے معاف کر دیا، اب تو میری ہے، اب تو میرا ہے. اور جن کو یہ اعتبار ہو جائے کہ خداوند میرا ہے، پھر وہ نہیں ڈرتے. خداوند میرا چوپان ہے، یہاں بھی سب کچھ میرا، وہاں بھی میرے لیے سب کچھ. پھر دیکھو
اس کے پیچھے چلنا، فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کس کے پیچھے چلیں. ہم تو جانے کس کس کے پیچھے چل رہے ہیں. دل کی نکالی ہوئی راہوں پر چلتے ہیں. لوگ جو کہہ دیں ان کے پیچھے چلتے ہیں. کامیاب لوگوں کو دیکھ کے انہیں ہنستا کھاتا عیش کرتا عیاشی کرتا دیکھ کے کہتے ہیں یہ بڑا اچھا راستہ ہے. ان کو معلوم نہیں ان کا حشر کیا ہونے والا ہے. نہیں مبارک وہ جو یسوع مسیح کے پیچھے چلتا ہے. اچھا چرواہا میں ہوں. میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں نام بنام. میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. کوئی میری جان مجھ سے چھینتا نہیں. مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، واپس لینے کا بھی اختیار ہے. وہ زندہ خداوند ہے. مبارک ہے وہ جو کہے میں اس کے پیچھے چلوں گا. آپ چل کے دیکھو اس کے پیچھے. چلتے چلتے آپ کو تعجب ہوگا کہ ارے میں تو صداقت کی راہوں پہ چل رہی ہوں، میں تو ایمانداری کے راستے پہ چل رہا ہوں. میری زندگی میں پاکیزگی کہاں سے آ گئی، وہ گندگی کہاں. اور ایک اور بات ہے، وہ خدا کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں. اس پر سوچیں گے، خدا کے کلام کی کچھ اور آیتیں دیکھیں گے کہ یہ وہ مبارک لوگ ہیں جو خدا پر شک نہیں کرتے، اس کے فیصلوں کا خوشی کے ساتھ انتظار کرتے. ابھی دیکھتے ہیں. اور خداوند کے پیارو، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ خداوند کا ارادہ آپ کے لیے بہت پیارا ہے، سب کے لیے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خدا کے ہاتھ میں ہمارے لیے اتنی برکتیں ہیں، تو لیں کیسے؟ دامن کیسے پھیلایا جاتا ہے؟ منہ کیسے کھولا جاتا تاکہ وہ بھر دے؟ حاصل کیسے کریں؟ تو ہم نے دیکھا کہ خدا کے کلام میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو خدا کی نظر میں دولت مند ہیں، مالدار ہیں. خدا نے ان کو مالا مال کر دیا ہے اور وہ خدا کی نظر میں مبارک بھی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی یا مالدار ہو تو وہ خدا اسے دیکھ کے خوش ہوتا ہو. خدا کو اس کے حشر پر افسوس ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ اس نے جمع کر لیا نہ یہ کھا سکے گا نہ لے جا سکے گا. حساب کیسے دے گا؟ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو خدا خود مالدار کرے اور پھر خود ہی مبارک کہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کو چھپاتے نہیں ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. نہ ہم اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہیں نہ ان سے چھوٹ سکتے، نہ ان سے چھپ سکتے. خدا کے کلام بتا گیا مبارک وہ ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. پھر خدا سارا ذمہ لے لیتا. اس کے بعد وہ کہتا میں تو یاد بھی نہیں رکھوں گا تیرے گناہوں کو. اس مجرم کو پھر وہ مبارک کہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے پیار کا یقین کر کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے، یقین کر لیتے خداوند نے کہا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے، میں کیوں اب شکر گزاری نہ کروں. جب وہ کہہ دے، ارے محاسب جس نے حساب لینا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تو میری نظر میں اب مجرم نہیں ہے، اب تو میری نظر میں مبارک ہے، تو پھر اعتبار نہ کریں اس پہ. تیسری بات یہ کہ وہ یہ اختیار کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب سے ہم خداوند کے پیچھے چلیں گے، اور اس کے پیچھے چلتے چلتے انہیں تعجب ہوتا ہے کہ صداقت کی راہوں پر سے ان کا گزر ہو رہا ہے اب. اور آخری بات یہ کہ وہ ہمیشہ ہر بات کے لیے خدا کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، گناہ کا اقرار کرتے ہیں، خدا کا اعتبار کرتے ہیں، خدا کے پیچھے چلنا اختیار کرتے ہیں، خدا کے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں، اپنے آپ کچھ نہیں کرتے. واہ واہ، ایسے لوگوں کو خدا کہتا ارے میں تجھے مالدار کروں گا، دیکھ تو تیرے پاس جگہ نہیں رہے گی.
اور میں تجھے مبارک کہتا ہوں میری بیٹی، میرے بیٹے، تو میری نظر میں مالدار بھی ہے، مبارک بھی ہے، اس کے نام کی تمجید ہو۔